نصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي سعيد الخدري ان ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة سحب ليس معها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر سحبا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد إلى آخر الحدیث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے، دیدار کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کیا تم صاف دوپہر میں جب سورج کے ساتھ بادل نہ ہو سورج کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ اور کیا تم لیلۃ القمر 14ویں رات 14ویں شب میں جبکہ اس چاند کے ساتھ بادل نہ ہو اس کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا بس اسی طرح تم قیامت میں اللہ کے دیکھنے میں بھی شک نہ کرو گے، یعنی ظاہر ظہور اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے جیسا کہ تم ان دونوں کو دیکھتے ہو. دوپہر کو سورج کو دوپہر میں اور 14ویں شب میں چاند کو جبکہ بادل میں نہ چھپے ہوں، یہ دونوں ظاہر ظہور دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح قیامت میں ظاہر ظہور اللہ کو دیکھو گے. یہ وہ دن ہوگا اذا کان یوم القیامہ یتبع اذن مؤذن. آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا ایک اعلان کرنے والا اعلان دے گا، اذان دے گا، یعنی اعلان کرے گا، اور اعلان یہ کرے گا یتبع کل امتی ما کانت تعبد، ہر آدمی اس کے پیچھے جائے جس کی عبادت کرتا تھا، اس کے پیچھے جائے جس کی عبادت کرتا تھا. آقا فرماتے فلا یبقی احد کان یعبد غیر اللہ من الاصنام والانصاب. تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا بتوں اور پتھروں کو پوجنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا الا یتساقطون فی النار، یہاں تک کہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے. یہ بھی جہنم میں جائیں گے تو پوجنے والا بھی. دوسری حدیث میں فرمایا پہلے ان کے بتوں کو ڈالا جائے گا، ان پتھروں کو ڈالا جائے گا جن کی عبادت کرتے تھے، اور فرشتے کہیں گے لو لو تمہارے خدا جا رہے ہیں. ان کو ذلت پہنچانے کے لیے لو تمہارا خدا جا رہا ہے، دیوتا جا رہا ہے، تو خود بھی جا رہا ہے، تمہیں کیا بچائے گا؟ تو آقا فرماتے الا یتساقطون فی النار، یہ سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے جو رب کے سوا کسی کی عبادت کرتے تھے. اذا لم یبقی الا من کان یعبد اللہ من بر و فاجر، یہاں تک کہ کوئی باقی نہیں رہے گا مگر وہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، چاہے نیک ہو یا برا ہو. رب کی عبادت کرنے والا نیک ہو یا برا ہو، عادل پرہیزگار ہو یا فاسق ہو، من بر و فاجر،
نیک ہو یا برا ہو وہی رہ جائے گا، مگر کون؟ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، بھلے برا ہے ایک ہی رہ جائے گا۔ اتاہم رب العالمین، ان کے پاس ان کا رب آئے گا، رب العالمین آئے گا۔ قال، رب کہے گا فماذا تنتظرون، کیا انتظار کر رہے ہو؟ دیکھا نہیں ابھی؟ یتبع کل امتی ما کانت تعبد، جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ چلا گیا جہنم میں، تم کیوں ٹھہرے ہو؟ تم کیوں رکے ہو؟ قالوا، کہیں گے یا ربنا، اے ہمارے رب، فارقنا الناس فی الدنیا افقر ما كنا الیہم، یہ لوگ غیر اللہ تجھے چھوڑ کے عبادت کر رہے تھے، مولا ہم نے ان سب کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، ان کے بتوں کو تو چھوڑا، یہ جو بتوں کی عبادت تیرے سوا جس کی عبادت کر رہے تھے مولا، ہم نے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، افقر ما كنا الیہم، جبکہ دنیا میں ہمیں ان کی حاجت تھی، ان کے ساتھ ملتے تو کاروبار اچھا رہتا، فائدہ بھی تھا، مگر مولا یہ تیرے سوا پوجتے تھے، تو ہمیں دنیا میں اس کی حاجت تھی، اس کے باوجود دنیا میں انہیں چھوڑ دیا تھا۔ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، اور دنیا میں کبھی ان کو دوست نہ بنایا۔ مولا ہم گنہگار ضرور ہیں، مگر دنیا میں صرف پوجتے تو تجھی کو تھے، رب تو ہی تھا۔ اور پھر روایت ہے ابو ہریرہ کی روایت میں لفظ زیادہ آیا ہے، فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا، وہ کہیں گے یہ ہماری جگہ ہے، مولا ہم وہاں نہیں جائیں گے ان کے ساتھ، یہ ہماری جگہ ہے، حتی یاتینا ربنا، یہاں تک کہ ہمارے پاس ہمارا رب آئے گا، فجاء ربنا، اور جب ہمارے پاس ہمارا رب آئے گا، عرفناہ، ہم رب کو پہچان لیں گے۔ ہم اس کی عبادت کرتے تھے، رب کی جو عبادت کرتا تھا رب کو پہچان لے گا۔ حضور کا عاشق ہے، قبر میں پہچان لیتا ہے کہ مصطفیٰ ہے، انہیں کوئی آئیڈینٹی نہیں دینی پڑتی ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا، حضور کا عاشق پہچانتا ہے کہ حضور ہیں، آقا ہیں اور مختار دو عالم ہیں۔ مگر کافر و منافق وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اب رب کی عبادت کرنے والا بھی قیامت میں رب کو پہچان لے گا۔ ابو سعید کی روایت ہے، یقول ہل بینکم و بینہ آیا تعریفونہ، کیا تمہارے پاس کوئی نشانی ہے کہ تم رب کو پہچان لو؟ بینکم و بینہ آیۃ تعریفون، ہاں مولا ہمارے پاس نشانی ہے، کس طرح پھر پہچانیں گے؟ اللہ اللہ، وہ ہاں کہیں گے، فیکشف عن ساق، اللہ اپنے قدرت کے مطابق، اپنے قدرت کے لائق اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا، اللہ اپنی پنڈلی دکھائے گا، پنڈلی ظاہر کرے گا جیسے اس کی شان ہے۔ فلا یبقی من کان یسجد للہ من تلقاہ نفسہ الا اذن اللہ لہ بالسجود، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کا اظہار کرے گا تو کوئی نہ رہے گا مگر یہ کہ جو دنیا میں اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا تھا اس کو دیکھ کے سجدے میں گر جائے گا، اللہ کو سجدہ کرے گا، اذن اللہ لہ بالسجود، اللہ تعالیٰ اسے سجدے کا حکم دے گا اور بندے سجدے میں گر جائیں گے۔ اب سب گر گئے، ولا یبقی من کان یسجد تقاء ورئاء، ہاں کون سجدے میں نہ گرے گا؟ آقا فرماتے ہیں وہ باقی رہ جائے گا جو دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا، بھلے مومن ہے، تھوڑا اسے پتا تو چلے کہ دنیا میں نفس کی خاطر دکھاوے اور ریاکاری کے لیے سجدہ کرتا تھا، وہ مومن تو تھا مگر ریاکار تھا۔ اب جب سب لوگ اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر جیسی اس کی شان ہے سجدہ کریں گے، یہ اکڑ جائے گا، یہ سجدہ نہیں کر پائے۔ آقا فرماتے اللہ جعل اللہ ظہرہ طبقۃ واحدہ، اللہ اس کی پیٹھ کو تختہ بنا دے گا، تختہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہو، سیدھی ہو جائے گی پیٹھ۔ کہتے ہیں کلما اراد ان یسجد خر علی قفاہ، جب سجدہ کرنے کا ارادہ کرے گا پیٹھ کے بل پیچھے گر جائے گا، سجدہ کر ہی نہیں پائے گا، پیچھے گر جائے گا۔ ثم یضرب الجسر علی جہنم، یہ وہی وقت ہوگا کہ جب جہنم پہ پل بچھایا جائے گا۔ اب
گرنے، جن کو جہنم میں جانا تھا وہ چلے گئے، اب مومن کے لیے پل بچھایا، کافروں کے لیے پل کیا، وہ ڈائریکٹ ہے، وہ تو مومنوں کے لیے پل بچھایا گیا ہے۔ اب سنو، آقا فرماتی وہی وقت ہوگا جب جہنم پہ پل بچھے گا، وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، اور شفاعت حلال ہوگی۔ اب وقت ہوگا شفاعت کا۔ یقولون، اب لوگ ایک کنارے کھڑے ہیں، جہنم کا 16 کئی کلومیٹر کی دور اوپر پل ہے، ادھر جنت ہے۔ اب کہیں گے کیا کریں، اللہم سلم سلم، لوگ کہیں گے اے اللہ سلامتی عطا کر، سلامتی عطا کر۔ اب مومن دعا کریں گے، اور اس کے اوپر مستزاد یہ کہ جنت کے اس کنارے پر پل کے بیٹھ کر رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، یا مومن کہہ رہے ہیں سلم سلم، اور وہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں سلم سلم، تو پھر کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پل سے رضا اب وجد کر کے گزریے، پل سے رضا اب وجد کرتے گزریے کہ ہے سب رب سلم دعائے محمد۔ تو یہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اب مومن گزریں گے، اب مومن کے گزرنے میں بھی فرق، سب ایک طرح سے نہیں گزریں گے۔ اللہ گزرنے والے ایسے ہوں گے، حضرت زہرا سیدہ کائنات کے تعلق سے سلام اللہ علیہا کہا کمر البرق، حضرت فاطمہ زہرا گزرے گی تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل المحشر ان فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط مع 70 الفا جاریۃ من الحور العین کمر البرق غضوا ابصارهم، اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد 70,000 جنتی حوروں کے ساتھ بجلی کے کوندنے کی طرح پل صراط پار کر رہی ہے۔ یہ حضرت زہرا، ان کی حیا، ان کی پاکی اور ان کے پردے کا اہتمام تو دیکھو، حشر میں بھی ندا دینے والا کہہ رہا ہے کہ نیچے گردن جھکا لو، نیچے جھکا لو گردن، جنہیں دنیا میں کوئی نہ دیکھا حشر میں بھی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ اللہ۔ اب مومن گزریں گے، فَيَمُّرُ الْمُؤْمِنُونَ كَالطَّرْفِ الْعَيْنِ وَالْبَرْقِ وَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ كَعَجَابِدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، آقا فرماتے تو مومن گزریں گے پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، گھوڑے کی رفتار کی طرح، اونٹ کی طرح، جیسے اعمال کالطرف العین، پلک جھپکنے کی طرح، یہ پلک جھپکا اور فوراً پار کر کے جنت میں آ گیا۔ آقا کہتا ہے مومن گزریں گے پلک جھپکنے کی طرح، کل برقی بجلی کی طرح، کل ریح ہوا کی طرح، کل طیر پرندے کی طرح، اجاوید الخیل گھوڑے کی رفتار کی طرح، اور کل رکاب کچھ لوگ اونٹ کی طرح چلتے چلتے اس طرح گزریں گے۔ اللہ اللہ۔ اب کیا ہوگا؟ فناج مسلم ومخدوس مرسل ومقدوس، اور ان میں سے کچھ لوگ سلامت پائیں گے، کچھ زخمی ہوں گے، ومقدوس فی نار جہنم، کچھ گرا دیے جائیں گے، بھلے مومن ہیں گریں گے، پھر بعد میں نکالا جائے گا، آگے آ رہا ہے۔ تو گزریں گے مسلمن، کچھ لوگ سلامت پا جائیں گے، کچھ لوگ زخمی ہوں گے، گرتے پڑتے، یہ گرا ابھی سنبھلا، یہ گرا ابھی سنبھلا۔ حدیث پاک میں آیا، پیچھے گزر چکی، اللہ نے پل پہ بھی کڑا لگا دیا، یہ پکڑا، گر رہا ہے پھر پکڑ لیا، اور پھر بچا، پھر محنت کرتے کرتے اوپر آیا، پھر چل رہا ہے، پھر گر گیا، پھر پکڑ لیا۔ تھوڑا پریشان تو تھوڑا بتایا تو جائے گا، دنیا میں اپنی منمانی کرتے تھے، جو آئے کرتے تھے، اب تھوڑا میسج دیا جا رہا ہے، دیکھو یہ اب بتاؤ، نیچے جہنم کا شعلہ ہو، گرنے والا ہو، گرا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ پھر اچانک ایک کڑا پکڑ لیا، پھر اوپر آیا، کتنے سال لگ جائیں گے اسی میں، کتنے سال، مگر ایمان کے عمل کے اعتبار سے گزرنا ہوگا۔ اب یہ وہ وقت ہوگا، آقا فرماتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ جو ہے سلامت ہو جائیں گے، کچھ لوگ زخمی ہوں گے، کچھ لوگ مقدوشن فی نار جہنم، کچھ جہنم میں گر جائیں گے، حتی اذا خلص المؤمنون من النار، یہاں تک کہ ان میں سے
جو مومن نجات پا گئے، چھٹکارا پا گئے، آقا فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ ما من احد منکم باشد منا شدۃ فی الخلق قد تبین لکم المؤمن للہ یوم القیامہ لاخوانہم الذین فی النار۔ آقا فرماتے ہیں قسم اس ذات کی، یہ جملہ غور سے سنیے گا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان جہنم میں گرنے والوں کے لیے لڑنے والا نہیں ہے بمقابلہ مومن کے، یعنی جو مومن نجات پا گئے ہیں وہ اپنے مومن بھائی جو جہنم میں گر گئے ہیں ان کے تعلق سے اللہ سے جھگڑیں گے، مولا انہیں بھی ہمارے ساتھ آنا ہوگا، ایسے نہیں جائیں گے جنت میں، مولا یہ ہمارے ساتھ بھلے گر گئے جہنم میں۔ آقا فرماتے ہیں مومن جو نجات پا گیا یہ لڑے گا کن کے لیے؟ جو جہنم میں گر گیا ہے مومن ان کے لیے۔ آقا فرماتے اشد و شدتاً، ایسا سخت لڑے گا، لڑنے سے مراد اللہ کی بارگاہ میں گریا وہ جاری کرے گا، التجا کرے گا کہ مولا کیسے بھی تھے ہمارے بھائی تھے، یقولون کہیں گے ربنا کانوا یصومون معنا یصلون ویحجون، مولا یہ کیسے بھی تھے ہمارے ساتھ نماز میں رہتے تھے، یصومون روزہ رکھتے تھے، ویحجون حج پڑھتے تھے، ہم ساتھ میں حج کرتے تھے، ساتھ میں نماز پڑھتے تھے، ساتھ میں روزہ رکھتے تھے، مولا دنیا میں ہمارا دسترخوان بھی ساتھ میں، ہماری صفیں بھی ساتھ میں، میدان عرفات میں بھی ساتھ میں، اب یہاں ہم چھوڑ دیں مولا؟ اس لیے عرفاتی بھائی کی بڑی قیمت ہے، عرفات میں جو ساتھ میں بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں، ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، یہ جماعت میں تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ اب میرے جیسا کبھی نہ گر رہا ہو، حاجی صاحب کہے مولا یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے، یہ ہمارے ساتھ روزہ رکھنے والے، اب ایک ایمانی غیرت ہے، ہم نہیں جائیں گے مولا یہ ساتھ میں تھے تو ہم تھوڑا چھوڑیں گے، اسے ساتھ میں جائیں گے۔ اللہ اللہ فیقال لہم، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اخرجوا من عرفتم، جاؤ جسے پہچانتے ہو نکال کے آؤ، جسے پہچانتے ہو نکال کے آؤ، فتحرم صورہم علی النار، تو جس کو وہ پہچانتے ہوں گے اللہ ان کی صورتوں کو جہنم پہ حرام کر دے گا، یہ لوگ جائیں گے فیخرجون خلقا کثیرا، بہت بڑی جماعت کو نکال کے لے آئیں گے۔ ارے بھائی جو ہے شہر کے رہنے والے پورے شہر میں جو نمازی مومن ہیں 10,000 ہوں، 10,000 نمازی ہوں، اب 10,000 میں ہر نمازی 1000 آدمی کو تو جانتا ہوگا، سب 1000 کو نکالے، اللہ اللہ لاکھوں ہو گئے، تو آقا کہتے یخرجون خلقا کثیرا، یہ لوگ جائیں گے اور پہچان کے ایک بڑی خلق، بڑی جماعت کو نکال کے آئیں گے، ثم یقول ربنا ما بقی فیہا احد من امرتنا بہ، وہ کہیں گے اے ہمارے رب اب ہم ان میں سے اس میں کوئی نہ بچا جس کا تم نے ہمیں حکم دیا تھا، سب کو نکالا۔ آقا فرماتے اللہ کہے گا ارجعوا، جاؤ لوٹ جاؤ، پھر جاؤ، فمن وجدتہ فی قلبی مثقال نصف دینار، جسے تم نہیں پہچانتے تھے مگر تمہیں یقین ہے کہ جس کے دل میں آدھے رائی کے دانے برابر، مثقال دینار من خیر، جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان تھا، جاؤ تم جاؤ نکال کے آؤ، 1 دینار کے برابر بھی ایمان تھا، کہتے ہیں اخرج نکالو، فیخرجون خلقا کثیرا، یہ پھر جائیں گے، پھر بڑی جماعت کو نکال کے آئیں گے۔ ثم یقول، پھر رب کہے گا ارجعوا فمن وجدتم فی قلبی مثقال نصف دینار من خیر، پھر لوٹ جاؤ جس کے دل میں جہنم میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہے، جاؤ نکال کے آؤ، پھر وہ لوٹیں گے، فیخرجون خلقا کثیرا، پھر بڑی جماعت کو نکال کے آئیں گے، ثم یقول، پھر رب کہے گا ارجعوا، جاؤ لوٹ جاؤ، فمن وجدتم فی قلبی مثقال ذرۃ من الخیر، جس کے دل میں رائے کے دانہ 1 ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے، جاؤ اسے بھی نکال کے آؤ، پھر جائیں گے فاخرجوا، نکالیں گے، فیخرجون خلقا کثیرا، پھر بڑی جماعت نکالیں گے، ثم یقولون ربنا،
پھر وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار لم نظر فیہا خیرا، اب اس میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس میں بھلائی ہو۔ جنہوں نے زندگی میں تھوڑا سا بھی عمل کیا تھا سب کو، یہاں تک کہ جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، اتنا کام کیا تھا کہ رستے سے جا رہا تھا وہ کانٹا پڑا تھا تو ہٹا دیا، ایک کی دنیا میں عمل کیا اس کو بھی نکال لیا۔ اب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھلائی نہ کی تھی، کبھی اللہ کا نام نہ لیا، کبھی عبادت کی طرف نہ آئے، کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ فیقول اللہ، اب اللہ کہے گا شفعت الملائکہ، سنو فرشتے شفاعت کر چکے، شفع النبیون، نبی شفاعت کر چکے، شفع المومنون، مومن شفاعت کر چکے۔ اے لوگوں بتاؤ ولم یبق الا ارحم الراحمین، اب بچا تمہارا پروردگار۔ نبی بھی شفاعت کر چکے جن کی کرنی تھی، فرشتے کو شفاعت کرنی تھی کر چکے، مومن بھی جن کو نکالنا تھا نکال چکے، اب کون بچا؟ اما یبقی الا ارحم الراحمین، مگر اب اللہ ارحم الراحمین رب العالمین بچا۔ اب سنیے آقا فرماتے ہیں فیقبض قبضۃ من النار، اللہ ایک مشت جہنم میں لے گا، ایک مشت، ایک لب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق جہنم سے لے گا۔ فَيَخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْلَمُوا خَيْرًا قَطُّ، تو اللہ تعالیٰ اس ایک لب میں ان سب کو نکال لے گا جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ لم یعلموا اعملوا خیرا، جنہوں نے زندگی میں کبھی بھلائی نہ کی ہوگی، صرف تھا کہ مومن ہے، ایمان ہے، باقی نہ کبھی نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ کبھی دان دیا، نہ خیرات کی، کچھ کیا ہی نہیں۔ آقا کہتے لم یعملوا خیرا، کبھی کچھ نہ، جس میں بھلائی تھی نہیں، برائی ہی برائی تھی، ایک جو ہے ذرہ برابر بھلائی نہیں تھی، اللہ اس کو نکال دے گا۔ قد آدو حمما، کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے، کیا ہو گئے ہوں گے؟ کوئلہ، کالے کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے۔ فَيَلْقِهُمْ بِنَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے کناروں پہ لگی ہوئی ایک نہر جس کو نہر حیات کہا جاتا ہے، اللہ انہیں نکال کر اس نہر حیات میں ڈبو دے گا۔ فَيُخْرَجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ مِنْ حَمِلِ السَّيْلِ، تو پھر وہ جہنم سے نکال کر اس جنت کی نہر میں ڈبوئے جائیں گے، اور پھر جب جہنم سے باہر نکالیں گے تو کالے کوئلے نہ ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ اس طرح ہوں گے اور ان کے جسم ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے کہ بارش کے موسم میں دریا کے کنارے پہ دانہ اگ آتا ہے، ایسے ان کے جسم اگیں گے، یعنی جسم بالکل جل گئے ہوں گے، مگر نہر حیات میں ڈبکا لگانے، غوطہ لگانے کے بعد ان کے جسم پھر اگنے لگیں گے، پہلے کی طرح تندرست ہوں گے، اور اتنا جلدی جیسے آقا ایک مثال دیتے ہیں جیسے بارش کے موسم میں سمندر کے کنارے پہ دانہ اگ آتا ہے۔ فَيُخْرَجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ، تو ان کے جسم موتی کی طرح چمکیلے ہو جائیں گے، موتی لؤلؤ والمرجان، موتی کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اور فی رقابہم الخواتم، ان کے گلے میں اللہ پٹا لگا دے گا، ایک بینڈیج ہوگی، پٹا ہوگا ان کے گلے میں تاکہ پہچان لیا جائے۔ اہل جنت کہیں گے یقول اہل الجنہ ہؤلاء اتقاء الرحمن، لوگوں یہ پٹے لگائے ہوئے دیکھو یہ اللہ کی آزاد کردہ ہے، ان کے گلوں میں پٹا ہوگا، یہ پٹا اس کی نشانی ہوگا کہ اب تک جو جنت میں گئے ہیں عمل تھا تھوڑا بہت تب گئے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے محض اپنے کرم سے ان کو جنت دیا ہے۔ جنتی کہیں گے یہ پٹے والے کون ہیں؟ اتقاء الرحمن، رحمان کی آزاد کردہ، اللہ کی آزاد کردہ ہے۔ اللہ آقا فرماتے ہیں کہ ادخلہم الجنہ بغیر عمل عملہ ولا خیر قدمہ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا بغیر عمل کے، بغیر بھلائی کے۔ یقال لہم لکم ما رأیتم، اب جب وہ جنت میں جائیں گے دیکھیں گے تو ہوش اڑ جائیں گے، جہنم دیکھ کے آئے ہیں
اب جنت میں جا رہے ہیں، دیکھیں گے تو خوش ہوں گے جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا ہے، جنہوں نے سنا تھا پڑھا تھا اس سے کئی درجہ جنت کو جب حسین پایا۔ آقا فرماتے ہیں ادار جب وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا دیکھو کیسی ہے، کہ مولا بہت حسین جنت ہے۔ اللہ آقا کہتے ہیں یقال لهم لکم مرائتم ومثلہ معہ، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی تمہارے لیے ہے، چلو دوسری سائڈ آؤ، اسی طرح دوسری جنت بھی تمہارے لیے ہے۔ لکم ومثلہ معہ، یہ جو دیکھتے ہو یہ اور اس کے مثل اور اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، آؤ وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ یہ کرم بالائے کرم ہوگا۔ وہ ساتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ یہ کتنا زبردست کرم ہوگا، اور انہیں جس کا گمان تک نہ ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ جنت جس کے ادنا درجہ کا حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جنت کا جو ادنا درجہ، جس پہ دنیا کا ادنا مومن، آخر والا مومن، یہی لوگ جن کے عمل نہیں تھا۔ اب ان میں سے بھی کچھ لوگ وہ تھے جو درجے والے ہیں کہ عمل تو نہ کیا، مگر ان میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جو ان میں سے بھی سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو ان میں سے جو نچلے درجے میں، یعنی جنت میں جانے والے جتنے ہیں ان میں سے آخری انسان، آخری ادنا مومن، اللہ تعالیٰ انہیں جو جنت دے گا اس کی خوبصورتی کا حال یہ ہے کہ صرف اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جب اسے اس جنت میں داخل کرے گا تو دروازہ اتنا بڑا ہے کہ آدمی 100 سال تک ایک دروازے سے دوسرے دروازے پہ چلتا رہے۔ ادنا کا یہ حال ہے، اللہ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اللہ۔ اور پھر ہمارے آقا جس محل میں ہوں گے، اللہ اللہ، حضور جس محل میں ہوں گے وہ تو جنت کا اتنا عالی شان محل ہوگا جس کے آنگن میں درخت طوبہ لگایا جائے گا۔ سرکار کے جنت کے محل میں اب تو بھائی حضور ہیں جن کے صدقے میں جنت ملی ہے، تو پھر حضور کے محل کا حال کیا ہوگا؟ اس کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ حضور کس طرح کے محل میں ہوں گے؟ اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے جنت کے محل کے آنگن میں شجر طوبہ لگائے گا، درخت طوبہ، اور اتنا حسین ہوگا آدمی 500 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے۔ اللہ اللہ، وہ درخت طوبہ جس کی شاخیں ہیں اور اتنی اچھی ہیں، اعلی حضرت کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے احمد رضا پر، دعا کرتے ہیں کہ دنیا کی تو قلم خریدتا ہوں، دنیا کے روشنائی خریدتا ہوں، حضور کی نعت لکھنے کا شوق ہے، مگر قلم ختم ہوتا ہے، سیاہی ختم ہوتی ہے، دوات ختم ہوتی ہے ہوتا ہے، اور جو ہے قلم گھس جاتا ہے، جذبہ اتنا ہے ہمیشہ لکھتا رہوں، نہ قلم ختم ہو نہ دوات، مگر دنیا کی دوات، دنیا کے قلم میں فنا ہے، جنت کی چیزوں میں فنا نہیں ہے۔ تو وہ درخت طوبہ ہے جس کی ایک لکڑی ہے، اعلی حضرت کہہ رہے ہیں کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، وہ جو درخت ہے طوبہ کا، اس کی جو شاخ ہے وہ نازک بھی ہے، سیدھی بھی ہے، اونچی بھی ہے، جس کو توڑ کے قلم بنا سکتے ہو، اور اس کو لکھو تو اس میں فنا نہیں ہے۔ دنیا کی چیز میں فنا ہے، جنت کی چیز گھستی نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ حضور کرم کر دیں، جبریل سے کہہ رہے ہیں کبھی آپ بھی جنت سے گزریں، درخت طوبہ کی ایک شاخ لے کر احمد رضا کو دیں، میں لکھتا رہا ہوں، نہ قلم ختم ہو نہ مصطفیٰ کی نعت ختم۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روئے قدس سے ایسی شاخ، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق عمر عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔